لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ زوال درس گاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ زوال درس گاہ حسین ہے. نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ زوال درس گاہ حسین ہے. حسین روح کائنات ہے حسین فکر معجزات ہے. خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ زوال درس گاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ زوال درس گاہ حسین ہے. زندہ میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی زندہ میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی دنیا سے دافتن سفر خلد کر گئی کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی. گل پر گیا حسین کی عاشق گزر گئی. جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو. قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ دی واری میرے ریاض پہ تم نے نظر نہ کی. یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی. جی بھر کے بھی زیارتیں روئے پدر نہ کی. چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہان سے دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے. لوہا جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان. مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ جان. ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں سکینہ جان. مادر کو قبر ہے یہ
مکان سکینہ جان میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میرا رات کو بولی لپٹ لپٹ کے لحد سے دہائی ہے ہے یہ میری 4 برس کی کمائی ہے کس بے وطن کو ہائے یہ منزل خوش آئی ہے یہ قبر ننھی سی کس نے بنائی ہے مجھ سے نہ پوچھا قبر پہ تخت لگا دیے کس نے یہ میرے خاک میں ارمان ملا دیے کس نے یہ میرے خاک میں ارمان ملا دیے زندہ میں جب کہ دکترے اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بول شبیر ہے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مضطرب دل سے کہنے لگی شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں اب تماچے لگائے گا شمرے نہیں سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا
سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کی بوسے لیے، اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولے تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس وہ کہتی رہی، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ہم سب کا مالک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم تمام درود اور سلام محمد والے محمد کے لیے۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو پوری دنیا میں امام حسین کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اپنے آقا و مولا کے استقبال کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حسین وہ شہنشاہ ہے جس کی حکومت بہت وسیع ہے، اور امام حسین کی حکومت فقط کربلا تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام زمین و آسمان پر بھی اپنی حکومت کر رہے ہیں، اور کربلا میں ہر کردار اپنی مثال آپ ہے۔ صلوات۔ کربلا حق و باطل کا وہ حقیقی میدان ہے جہاں ہر ایک کردار اپنی اپنی حق گوئی، صبر
وفا اور جاں بازی کی لازوال داستان رقم کر گیا۔ ضعیف حبیب ابن مظاہر ہوں یا 6 ماہ کے کمسن علی اصغر، زینب دلگیر ہوں یا 4 سال کی ننھی سکینہ بنت الحسین، کڑیل جوان علی اکبر ہو یا لڑک پن میں قدم رکھتے ہوئے قاسم ابن حسن، ہر کردار اپنے اپنے مقام پر صبر و تسلیم کے پرچم اٹھائے عشق توحید میں تیغ بکف نظر آتا ہے۔ کہیں 9 عمر قاسم ابن حسن موت کو شہد سے زیادہ شیریں قرار دے کر اپنی وفا کو معراج عطا کر رہے ہیں، تو کہیں سر پر سرخ رومال باندھے پلٹی ہوئی آستینوں کے ساتھ 6 ماہ کے کمسن پیاس کی گواہی دے کر لشکر ستم کو حیرت میں ڈال رہے ہیں۔ کہیں سید الشہداء کے سینے پر سونے والی 4 سال کی سکینہ مقتل میں لاش حسین کے پاس کھڑے ہو کر پہلو میں ایسا عظیم الشان مرثیہ پڑھ رہی ہیں کہ فوج شام ندامت سے نڈھال ہے کہ تاریخ حیرت زدہ ہے۔ سیدھی کھڑی تھی پہلوئے بابا میں صابرہ، تھی دل فگار شام غریبہ کی ذاکرہ، صحرا کی خاموشی میں پڑھی مجلس حسین، برپا کیا زمین پہ پھر ماتم حسین۔ اے ظالمو یہ لاشہ سبت رسول ہے، زخموں سے چور ابن علی جو بطول ہے، گردن پہ بوسہ گاہ نبوت کا سر نہیں، دنیا میں آج نور شہ بھیر و بھر نہیں۔ یہ لفظ ضرب علی کا جلال تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر سو ملال تھا، دیکھا یہ انقلاب تو شمرے نہیں اٹھا، تیور بدل کے لشکر اعداء سے یوں کہا، کر دو خاموش دختر شبیر کا بیاں، ایسا ستم کرو کہ نہ ہو طاقت بیاں، ایسا ستم جو پھول سے رخسار نے سہا، مانگا امام عصر نے اس پل کا خون بہا۔ صلوات۔ کربلا کی اس ننھی سی ذاکرہ نے کوفہ شام سے لے کر زندان شام تک مسلسل صدائے احتجاج بلند کیا کہ یہاں تک کہ تخت یزید لرزنے لگا۔ اسی طرح فرزندان جناب زینب حضرت اونم محمد نے مقتل کے جبین پر اپنے پاک لہو سے وفا کی داستان لکھی۔ سیاہ گھوڑوں کے بہاری ٹاپوں کے نیچے سے پامال ہوتے ہوئے وہ معصوم پھول کہ جن کے ریزہ ریزہ بدن آج بھی کربلا کی سرخ داستان کا عنوان ہے۔ مسلم بن عقیل کی ننھی ننھی بیٹیاں عاتقہ اور حمیدہ جو جلتے خیموں سے نکل کر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی زد پر آ کر شہدائے کربلا کی صف میں شامل ہو گئیں، گویا کربلا وہ ماضِ حق تھا جہاں بچے بھی کار حق میں شامل تھے۔ اطراف مکہ نے جب مولا حسین کو مشورہ دیا کہ مولا آپ بچوں اور خواتینوں کو مت لے کر جائیں، سفر بہت مشکل ہے اور دشمن بہت ظالم ہے، تو سید الشہداء نے جواب میں کیا فرمایا کہ کار حق میں جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی حصہ عورتوں اور بچوں کا بھی ہے۔ کربلا انسانیت کی حیوانیت سے جنگ تھی، حق باطل کے سامنے کھڑا ہو اور جب انسانیت حق پر ہو تو لاکھوں کا لشکر ہار جاتا ہے اور 6 ماہ کا کمسن جیت جاتا ہے۔ ہاں زداروں، اکبر جیسے بیٹے کے ہوتے حسین دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے بیٹی دے جس سے مجھے سکون ملے۔ عرب کے لوگ سکینہ کو کہتے تھے تعویذ الحسین، وہ بی بی کا نام نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے حسین کا تعویذ جو ہر وقت حسین کے سینے پر ہو۔ لمحے کے لیے بھی حسین جدا نہیں کرتے تھے۔ عزاداروں جو آخری رخصت کو آئے تو سکینہ بابا کو جانے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی بابا جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ہاں عزاداروں، یہ کمسنی اور یہ یتیمی بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ عزاداروں ایک دن بھائی کے پاس آ کے کہتی ہیں بھیا یہ پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں، بھیا کہ میں بھی مدینے جاؤں گی؟ عزاداروں مولا خاموش ہو جاتے تھے، خون کے آنسو روتے تھے۔ سکینہ سب جائیں گے مگر آپ مر کے بھی رہا نہیں ہوں گی۔ ننھی سکینہ، زخمی سکینہ زندان کی دیوار سے ٹکراتی ہیں، کبھی پھوپھی کے آغوش،
کبھی ماں کی آغوش تو کبھی بھائی کے پاس. عزیزداروں بچی کو قرار نہیں آتا تھا. عزیزداروں بس وہ رات آ گئی, بچی بہت بے قرار ہے. آج سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. ماں کے پاس جا کے کہتی ہے اماں اماں میرا بابا مجھے لینے آ رہا ہے. بچی نے خواب سنایا زندان میں کوہرام بپا ہو گیا, سر حسین آیا. بچی نے سر کو آغوش میں لیا اور بین کرنے شروع کیے, بابا بابا آپ کے جانے کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے, بابا یہ تماچوں کے نشان دیکھو. بس روتے روتے بچی خاموش ہو گئی. بیمار امام آگے بڑھا, نفس سکینہ کو دیکھا, رو کے کہا لو بیبیوں ودا ہو اس نور عین سے, لو بیبیوں ودا ہو اس نور عین سے, ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام, پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام, پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام. کچھ نہیں لانا کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کہنا حضرت سے وسائل کو کشادہ کر دیں, میرا اس سال ذرا رزق زیادہ کر دیں, میرا اس سال ذرا رزق زیادہ کر دیں. بیٹیوں بیٹوں کو ہمراہ مجھے ہے لانا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو ہے خبر, تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر, تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر. لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں ایک بھی آنا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا, یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا.